دعا اور دعا کا موازنہ کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس پر بہت ریسرچ ہو چکی ہے اور مختلف ممالک کے سائنٹسٹ، میڈیکل کے ڈاکٹرز اس پر بے بہا اپنی تحقیق اور ریسرچ سے پروو کر چکے ہیں، ثابت کر دیا انہوں نے کہ انہوں نے پانی کے 2 ٹب لیے، 2 بیکر جب برتن لیے، اور اس پر انہوں نے ایک میں پانی کو رکھ کر اس پر اچھے کلمات کہے اور ایک پر انہوں نے برے کلمات کہے، اور اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی MRI کی، اور جس پانی پر انہوں نے خوشکن کلمات کہے تھے اس پانی کے اثرات، اس کے جو ببلز تھے وہ ان کا پھیلاؤ اور طرح کا تھا اور خوشکن تھا، پلیزنٹ ایفیکٹ اس پر نظر آ رہا تھا، اور جس پر برے کلمات کہے تھے وہ برا اثر دکھا رہے تھے، وہ مرجھائے ہوئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے اندر 80-70-80% جو ہے 70-80% واٹر ہے، اور اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں کہ آج سے کچھ 40-50 سال پہلے ہماری ایک اردو لٹریچر کی نامور لکھاری قدسیہ بانو قدسیہ، انہوں نے اپنی متعدد افسانوں میں اور ناول میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب پانی پر دم کیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کیا جائے تو پانی کے آئین جو ہے نا وہ پارشل ہو جاتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹلس میں سورہ رحمان کے سننے سے شفا یابی کا جو ایک ڈیمانسٹریشن ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے، اور اس حوالے سے اس میں کوئی ایمبیگوٹی بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی چھپ چھپا کے کوئی ایسی فیک قسم کی کوئی باتیں بتا رہا ہے، سب ڈاکٹر لوگ اس میں انوالو ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کا جو ایک کلمہ ہے کہ جب وہ اپنی کوئی بھی چیز کام کرتا ہے کائنات میں تو وہ اپنا انما کن فیکون کا کلمہ کہتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ کن فیکون کا جو اللہ کا ایک کلمہ ہے، اللہ کا ایک ورد ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو بھی ایک کلمہ دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں تو آپ کی نماز شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کھانا شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گھر سے نکلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کپڑے پہنتے ہیں۔ یعنی بندوں کا جو کلمہ کن فیکون ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور جو اللہ کا کلمہ کن فیکون ہے، کلمہ کسی کام کو کرنے کا کلمہ ہے، وہ کن فیکون ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ایک کن فیکون کے حوالے سے اگر اس کا ایفیکٹ ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جو ملکہ سبا کو انہوں نے جو خط لکھا تو اس میں بھی انہوں نے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیا، تو پھر آگے انہوں نے اپنا ذکر کیا باقی بات کا جو اس میں موجود ہے۔ تو یہ دوا، اور اب صدیوں سے اب یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ جو ایک کسی بندے کو نظر کا لگ جانا ہے، نظر بد کا لگ جانا ہے، اس کا علاج آج تک بھی کسی فزیکل میڈیسن سے ٹریٹمنٹ نہیں اس کا ہوا، اس کا بالکل اسی طرح کسی ورد سے، کسی وظیفے سے، کسی کلمے سے اس کا علاج کیا گیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی سوسائٹی تھی، کسی بھی مذہب کی وہ کلچر تھا، سوسائٹی میں تھا، وہ کسی سوسائٹی کا کلچر، مذہب جو بھی تھا ان کا، انہوں نے اپنے اس مذہب کے حوالے سے جو اس کا جو ٹریٹمنٹ کیا اور اس سے انہوں نے شفا یابی کا ایک عنصر دیکھا۔ دوا کی انسانی عقل جو ہے نا وہ بڑی جلدی اس کو قبول کر لیتی ہے کہ اس کی ایک مٹیریلسٹک اپیرنس ہوتی ہے، اور اس میں مٹیریلسٹک وجود میں وہ جاتی ہے، انجیکٹ ہوتی ہے یا انگلف ہوتی ہے یا انڈلج ہوتی ہے، تو اس کا ایک وجود ہوتا ہے اور بیماری اس میں۔ لیکن جو دعا ہے وہ چونکہ نظر نہیں آنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، اور اندر جا کر وہ اس کے کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے کہ وہ اس کو کوئی مٹیریلسٹک وجود ہو، اس کو کوئی لیبارٹری جو ہے وہ کیپچر کر سکے، تو اس لیے دوا اور دوا کا جو آپس میں موازنہ کرنے کی جو ضرورت ہے وہ صرف اسی حد تک ہے کہ وہ بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے، وہ بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے۔ دعا سے بھی ہم شفا یابی حاصل کرتے ہیں اور دعا سے بھی ہم شفا یابی ہی حاصل کرتے ہیں، اور اس کا ڈیمانسٹریشن آپ کو دنیا کے ہر مذہب اور کلچر اور سوسائٹی میں ضرور ملے گا اگر آپ اس کو تحقیق کی نظر سے دیکھیں گے۔